السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، عن قریب سورج گرہن لگنے والا ہے جو کہ پاور کے لحاظ سے انتہائی تیز تر ہوگا۔ دن کو بھی مغرب کا سما سا محسوس ہوتا ہوگا۔ اس میں ہر عمل دوچند اثرات ظاہر کرنے والا، ہر عمل انتہائی پاور کے ساتھ، سرعت کے ساتھ تصرف میں آنے والا، اس لیے عاملین حضرات اکثر ایسے مواقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ قمر گرہن لگے یا سورج گرہن لگے، جس سے عمل کی تاثیر میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملے، نتائج کے لحاظ سے بہت پاور کے ساتھ جلد اثرات ملنے کو ملے۔ آج کا پیش کیا جانے والا عمل بھی احد رسستعک لمحہ میں سے ایک لفظ کو پیش کرنا ہے جس کی تاثیر انتہائی باکمال ہوگی۔ جو بندہ، جو بھائی یا بہن اس عمل کو استعمال میں لائے گا، انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج کام کے لحاظ سے انہیں ملیں گے۔ بھائی اور بہنوں، تعریف و فوائد کے لحاظ سے گرہن میں ہر انسان، ہر عامل واقف ہی رہتا ہے۔ کتابوں میں اس کے کافی فوائد بیان کیے جا چکے ہیں۔ جو عمل اب پیش کر رہا ہوں انتہائی سدری راز ہے، انتہائی بہترین و مجرب، کئی مرتبہ کا آزمودہ عمل ہے۔ اس کے لیے ایسا کرنا ہے کہ شروعات اس کی گرہن سے کر لے اور ہر گرہن میں یہی معمول جاری رکھے۔ روزانہ پھر لکھنے کی ضرورت نہ رہے گی، بس چاہے قمر گرہن لگے یا شمس گرہن لگے، یہی معمول جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی اثرناک ثابت ہوگا۔ لفظ ہم اٹھائیں گے صرف لام کو۔ جب گرہن کا ٹائم شروعات شروع ہو جائے تو باوضو حالت میں کوئی سا بھی سیاہی، کوئی سا بھی پین لے لے، چاہے کالی سیاہی ہو، نیلی ہو، سبز ہو، لال ہو، جو بھی ہو، اور ایک عدد سفید کاغذ لینا ہے۔ ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے لام کو 4444 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ بھائی اور بہنوں، بغور دیکھتے جائیں۔ مثال کے طور پہ میں یہ لام لکھ رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے
سورج گرہن میں 4444 مرتبہ اسے لکھ لینا ہے۔ جب اسے لکھ لیا تو پھر کاغذ کو لپیٹ کر وہاں سے اٹھ جائے اور قبرستان کی طرف چلے جائے، اور قبرستان کی زمین میں اس کاغذ کے اوپر کالا کپڑا لپیٹ کر اسی زمین میں دفن کر دیں، اور واپسی پر اللہ الصمد کی تکرار کرتے ہوئے آئے۔ بلا تعداد اللہ الصمد کا ذکر کرنا ہے۔ جب اپنے مقام پر پہنچ گئے تو تھوڑی سی شیرینی یا اپنے استطاعت کے مطابق کوئی فانٹے، فرمیٹ یا شیرینی وغیرہ لے کر اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر کے نیاز موکلات کی بچوں میں تقسیم کر دے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے بد اثرات، رجت، رکاوٹوں سے محفوظ رہو گے۔ اب جب بھی کوئی امر پیش آیا، کسی کے لیے جائز موقع پر کام کرنے کا ارادہ کر لیا، تو بھائی اور بہنوں، اب جس ترتیب سے میں نقش بنا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے بھی نقش بنانا ہے۔ بغور دیکھتے جائیں، اس طرح کی لکیر کھینچ دیں۔ اسی ترتیب سے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے 3 عدد سفید کاغذوں پر 3 نقش لکھنے ہیں۔ سیاہی جون سی بھی ہو، ٹائم کی کوئی قید نہیں، دن کی کوئی قید نہیں، ہر دن ہر ساعت میں اسے لکھ سکتے ہو۔ آپ لوگوں نے بھی اس ترتیب سے 10 اضلاع قائم کرنے ہیں۔ 10 اضلاع قائم ہو جانے کے بعد اب دوسری سائڈ سے لکیر کھینچنی ہے۔ اب یہاں سے بھی 10 اضلاع آپ لوگوں نے قائم کر دینی ہے۔ جس ترتیب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں نقش کو بنا رہا ہوں، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے بھی نقش کے اضلاع قائم کرنے ہیں۔ نقش کی اضلاع قائم ہو گئی۔ اب نقش کی اضلاع قائم ہو جانے کے بعد آپ لوگوں نے بغیر چھال کے اس کے اندر لام کو لکھ دینا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، نقش تمام ہوا۔ اب سارے خانوں میں لام لکھ لینے کے بعد اب اس کونے میں علیحدہ علیحدہ حروف سے احد لکھ دینا ہے۔ پھر یہاں پر را، سین، صاد یہ لکھ دینا ہے۔ اب یہاں پر یہ لکھ دینا ہے۔
آخر میں یہاں پر یہ لکھ دینا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے 3 سفید کاغذوں پر 3 نقش بنانے ہیں۔ جس کام کے لیے بنانا ہو اس کام کی عظیمت لکھ دینا ہے، مقصد نیچے لکھ دینا ہے۔ شروع اس ترتیب سے کرنی ہے کہ جو بستم کے الفاظ ہیں یہ 3 مرتبہ لکھ دینے ہیں۔ اب مثال کے طور پر زبان بندی کرانی ہو کسی کی، بستم زبان و بد گفتن، یہاں پر مطلوب کا نام لکھ دینا ہے۔ جس کی زبان بند کرانی ہو اس کی والدہ کا نام لکھ دینا ہے۔ پھر یہاں پر در غرض و حق، اب یہاں پر طالب اپنا نام لکھے گا، یا اگر کوئی کسی اور کے لیے لکھنا چاہتا ہو تو اس کا نام لکھے گا۔ آخر میں بحق لام، یہ اب مکمل ہو گیا نقش۔ اسی ترتیب سے ناظرین کرام آپ لوگوں نے 3 عدد نقش لکھ دینے ہیں۔ 3 عدد نقش لکھ لینے کے بعد تینوں کو کسی بھی طریقے سے فولڈ کر دو، کوئی ممانعت نہیں۔ فولڈ کر لینے کے بعد بھائی اور بہنوں کالا کپڑا لے لے، کالا دھاگا لے لے، تینوں سے کالا کپڑا اور کالا دھاگا جو ہے لپیٹ دے۔ جب تینوں پیک ہو گئے اب 1 عدد نقش جو ہے طالب گلے میں پہن لے۔ 1 عدد نقش کو مٹی کی چھوٹی سی ہنڈیا میں رکھ کر پانی کے قریب دفن کر دیں، اور 1 عدد نقش کو وزنی پتھر کے نیچے رکھ دے۔ ناظرین کرام، زمین پر رکھنا اور اس کے اوپر پتھر رکھنا یہ وزن کے زمرے میں آتا ہے، شرائط و ضوابط کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بیڈ کے نیچے رکھیں یا کسی الماری کے نیچے تو اچھا نہ ہوگا، لہٰذا 1 عدد پتھر کے وزن کے نیچے رکھ دے اور 1 عدد نقش جو ہے وہ طالب گلے میں پہن لے۔ انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے کے اندر اندر مراد بر آئے گی۔ کوئی ایسی بات دیکھنے کو نہیں ملے گی مایوسی کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ انتہائی اہم راز سے پردہ اٹھا دیا۔ چلانا نہ چلانا، کام لینا نہ لینا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ میری طرف سے صرف اور صرف جائز امر میں اجازت ہوگی، باقی ہر انسان اپنے جواب کا خود ذمہ دار ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں کہ میں ان رازوں سے پردہ اٹھا لوں گرہنوں کے لحاظ سے
جو کہ شاید نہ سننے میں آئے ہو، نہ دیکھنے میں آئے ہو، نہ کسی نے بتائے ہو۔ کوشش کروں گا کہ میرے ہاتھوں سے جائز مقاصدوں والوں کے لیے، جائز طالب علموں کے لیے اچھے سے اچھے عمل، مجرب سے مجرب عمل پیش ہو سکے اور خاطر خواہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔